بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل اکثر یہ شکایت موصول ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا آسان الفاظ میں یہی جواب ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے اس کو خدا کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ کل شیء قدیر کا مالک خالق ہے، اور اس نے خود حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وعدہ خلافی نہ کرنے والے خالق نے وعدہ کیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کی عطا پہ عطا ہے، مگر ہم نے مانگنے میں کی خطا ہے۔ عزیزو، دوستو، آئیں آج ہم اپنی خطا کا علاج معصوم کی زبانی معلوم کرتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں، ہمارے اعمال قبولیت کا درجہ پائیں۔ یہ جتنی چیزیں میں 20 نکات لے کر آیا ہوں جو استجابت دعا کے لیے ایک بڑی دلیل ہے۔ میں نے یہ 20 نکات نکالے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی کہ مکمل احادیث اور آیات کو پڑھا جائے۔ تو عزیزو، پہلا جو آداب دعا میں سے ہے وہ یہ ہے کہ طہارت ہے، باوضو ہو کر دعا مانگے۔ دوسرے نمبر پر دعا مانگنے سے پہلے حسب طاقت صدقہ دے، جتنا ممکن ہو سکے، حتیٰ کہ 1 روپیہ۔ اور تیسرا نمبر، دعا مانگتے وقت اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرے۔ چوتھا نمبر، دعا مانگنے سے پہلے 2 رکعت نماز قضاء حاجات کے نیت سے پڑھے۔ 5واں نمبر، دعا شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ 6واں نمبر، پھر خدا کی حمد و ثنا کرے اور اس کی نعمات کا شکر ادا کرے۔ 7واں نمبر، خدا کو اس کے اپنے اسماء کے ذریعے سے دعا مانگے، کیونکہ خود خالق نے قرآن میں حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کو ان کے اس اسماء کے ذریعے سے دعا مانگو، پکارو۔ تو آئیں آگے چل کے ہم کچھ ویڈیوز میں اسماء الہیہ پہ گفتگو کریں گے اور ان کے فوائد کثیرہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ 8، محمد و آل محمد پر درود بھیجیں۔ 9واں نمبر، محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ 10واں نمبر، اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اس سے توبہ کرے۔ 11واں نمبر، جتنا ہو سکے اس خدا کی معرفت کو حاصل کرے اور پھر اس میں خیر کی اور بہتری کی امید رکھے اور دعا کے قبول ہونے کی بھی امید رکھے۔ 12واں نمبر، خلوص نیت حضور قلب و ذہن سے دعا مانگے، یعنی فقط دعا جو ہے وہ زبانی لک پر مبنی نہ ہو، یعنی دعا مانگتے وقت ہر دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو خالی رکھے۔ 13 نمبر پر، دعا مانگتے وقت آہو زاری و گریہ کرے، اس وقت اپنے آپ کو ذلیل سے ذلیل تر اور خدا کی ذات کو عظیم سے عظیم تر عالی شان تصور کرے۔ 14 نمبر پر، اپنے اوپر زیادہ رقت طاری کرے اور رقت طاری کرنے کے لیے موت اور برزخ کے منازل آخرت کو یاد کرے۔ اور 15 نمبر پر ہے، دعا فقط اپنے لیے نہیں بلکہ پہلے اپنے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے، بعد عشیرے والوں کے لیے، بعد خاندان والوں کے لیے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ 16 نمبر، ہاتھوں کو بلند کر کے کھول کر زیر آسمان دعا مانگے۔ ہاں، یاد رہے دوستو، یہ فقط ہاتھ زیر آسمان کھلے ہوئے ہوں مگر آنکھیں آسمان کی طرف نہ ہوں، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے۔ اور 17 نمبر، چھپ کر دعا کرے، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مکان تلاش کرے جہاں پر اس کو کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، سننے والا نہ ہو، اگر نہیں ہے تو بھی ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر
تنہا ہو، کوئی تنہا کمرے میں جا کر بیٹھے، اپنے گھر کا کوئی ایک ایسا کمرہ، کوئی ایسی جگہ جہاں پر میں تنہائی پر یا رات کے اندھیرے میں جہاں پر جب سارے سوئے ہوئے ہوں تو پھر دعا مانگے۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 دعائیں ظاہر مانگ رہا ہے اور ایک دعا چھپ کے مانگ رہا ہے تو وہ ایک دعا اس 70 دعاؤں سے افضل ہے۔ 18 نمبر، دعا مانگتے وقت جلدی نہ کرے، آرام آرام سے دعا مانگے۔ 19واں نمبر، ایک دفعہ اگر قبول نہیں ہوئی ہے تو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے بلکہ دعا میں استمرار کو قائم رکھے۔ 20واں نمبر، دعا مانگتے وقت فیروزہ یا عقیق کی انگوٹھی پہنے، مکی کے یمنی ہونا چاہیے۔ اچھا، دعا کے آخر میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اس کے بعد درود محمد و آل محمد پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو چہرے اور سر پر ملے۔ اس کے بعد جب دعا قبول ہو جائے تو پھر 2 رکعت نماز شکر ادا کرے، لیکن فقط یہاں تک نہیں، خدا سے رابطے کو توڑ نہ دے بلکہ مربوط رہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں خدا سے مانگتا رہے، حتیٰ کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ بھی مایوس نہ ہو جائے، اپنے ربط کو خدا سے توڑ نہ دے، مربوط رہے اور بس یہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔